دامت برکاتہ العالیہ حضرت والا کا مفصل خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ بات کو طول نہ دیتے ہوئے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ استاد حدیث و افتاء جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ حضرت والا سے بصد احترام ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ محترم بھائی اور دوستو، آپ ماشاءاللہ عشاء کے بعد سے ہی دینی باتوں کو سن رہے ہیں، اور اب یہ آپ کا پروگرام بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے بس چند منٹ کچھ باتیں عرض کروں گا اور پروگرام پورا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے علماء کرام کی زبان سے قرآن کریم کے الفاظ میں ابھی مفتی صاحب کا کافی تفصیلی بیان سنا ہے، اور قرآن کریم جس بات کو کہتا ہے اس کے حق ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تمام اہل ایمان کا، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور جو کچھ بھی قرآن کریم کے اندر حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، اور جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور انسانوں کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی ہے، تو انسانوں کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کا اعلان تو بھائیو اس طرح ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آپ بہت غور سے میری بات کو سنیں اور پھر دل میں سوچیں، ہم نے اور سبھی انسانوں نے دنیا میں اپنا مقصد یہ بنا لیا ہے، میں نے یا آپ نے، ایک دو نے نہیں، تمام انسانوں نے یہ مقصد بنا لیا ہے کہ ہمیں مال کمانا ہے۔ بولو میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ سب کا مقصد، ہمارا بڑوں کا، چھوٹوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، جب تک ہاتھ پیروں میں جان ہے، سب نے یہ مقصد بنا لیا ہے کہ مال کمانا ہے۔ مال کمانے کے لیے شریعت منع نہیں کرتی، شریعت یہ کہتی ہے مال کماؤ اور خوب کماؤ، مگر جائز طریقوں سے کماؤ، ناجائز طریقے سے مت کماؤ۔ اگر اس مال کو ناجائز طریقے سے کمایا جائے گا تو یہ مال کل قیامت کے دن آگ میں دہکا کر، جلا کر ہمارے اوپر مار دیا جائے گا، اور ہماری اسی مال کے ذریعے سے پٹائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے مال خوب کماؤ، مگر ساتھ میں یہ حکم دیا ہے ناجائز طریقے سے نہیں کمانا ہے، جائز طریقے سے کمانا ہے۔ اگر ہم اس مال کو ناجائز طریقے سے کمائیں اور اس کو کھائیں، اپنی اولاد کو کھلائیں، یا کوٹھی بنائیں، یا زمین اور پراپرٹی خریدیں، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ناجائز طریقے سے جو بھی مال
کمایا جا رہا ہے وہ حقیقت میں جہنم کی آگ ہے۔ کیا ہے وہ؟ جہنم کی آگ ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ باطل اور ناجائز طریقے سے جو مال کمایا جاتا ہے وہ جہنم کی آگ ہے جو انسان کما رہا ہے، اور یوں سمجھ کر کما رہا ہے کہ میں کسی دولت کو اکٹھی کر رہا ہوں، مگر حقیقت میں وہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، مال تو ہمیں سب کو کمانا ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن دھوکہ دے کر نہیں، جھوٹ بول کر نہیں، چوری کر کے نہیں، تولنے میں کمی کر کے نہیں، ناپنے میں کمی کر کے نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ناجائز کمانے کی شکلیں اور جائز کمانے کے طریقے دنیا میں کیا کیا ہیں۔ ناجائز طریقوں کو بھی سب جانتے ہیں اور جائز طریقوں کو بھی سب جانتے ہیں۔ مجھے آپ حضرات سے یہ درخواست کرنی ہے کہ مال کمانے میں جائز طریقے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اس لیے کہ ناجائز طریقے سے مال کمانا حرام ہے، حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی حرام کاموں کو چھوڑ دے تو اللہ کا محبوب اور سب سے بڑا عابد شمار ہوتا ہے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، یہ ترمذی شریف کی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں کو چھوڑ دو، حرام کاموں کو چھوڑ دو، تمہارا یہ حرام کاموں کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں سب سے بڑا عابد بنا دے گا، نیک اور متقی بنا دے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ پرہیزگار اور نیک اور صالح بنا دے گا، اعبد الناس۔ میرے بھائی اور دوستو، ناجائز کمانے کے جو طریقے ہیں، ہم ان طریقوں کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے مال کما کر کوئی بہت بڑی بہادری کر لی، اور اس کو جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ مثلاً ہمیں کسی کو مال تول کر دینا ہے تو ہم نے تولنے میں کمی کر دی تو ہم اپنے ذہن میں یوں سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے کامیاب ہو گئے۔ دودھ بیچنا ہے، دودھ میں ہم نے پانی ملا دیا، دوسروں کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی کمائی کو حرام کر لیا، ناجائز کر لیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سود، ہم اپنی رقم دوسروں کو قرض دیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، اور اس پیسے کو دینے کے بعد ان سے طے کرتے ہیں 5% کے لیں گے، 2% کے لیں گے، 3% کے لیں گے۔ یہ سود ہے جو حرام ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن کریم میں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، حرام کا طریقے بھی مسلمانوں کو معلوم ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ بھی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ پروردگار عالم، جب ہم دنیا میں بھیجے ہیں تو مال تو کمائیں گے، مال ہماری ضرورت ہے، لیکن ہم جائز طریقے سے کمائیں، ہمیں ایسی توفیق دے دے، اور اپنا ارادہ رکھیں کہ ناجائز طریقے سے مال کو حاصل نہیں کریں گے، جائز طریقے سے ہی حاصل کریں گے۔ میں اپنی بات بس اتنی پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔